یعنی معتکف اگر اعتکاف میں ہے تو بلا ضرورت یا بلا عذر وہ روزہ نہیں چھوڑے گا۔ دوسری بات اس کے آداب میں سے اللہ یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرہ۔ معتکف جو ہے وہ مسجد سے باہر نکل کے کسی جنازے میں شرکت نہیں کرے۔ ایک جنازہ مسجد میں آ جاتا ہے تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور پھر چونکہ ہم نے یہ نیت کی ہے 10 ایام کے لیے، تو ان 10 دنوں کو مسجد کے اندر گزارنا ہے، اور مسجد بھی وہ جو جامع مسجد ہو، جس کے اندر جمعہ ہوتا ہو، یعنی آپ کو جمعے کی غرض سے اس مسجد کو چھوڑ کے کہیں اور نہیں جانا پڑے، کسی مریض کی عیادت کے لیے مسجد کو چھوڑ کے نہ جائے، اور یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے عورت کو نہ چھوئے اور اس کے ساتھ مباشرت نہ کرے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجدوں میں اعتکاف جب کر رہے ہو تو عورتوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو۔ اسی طرح مریض کی تیمارداری ہے۔ اب بات آتی ہے کہ اعتکاف کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے۔ سن 2 ہجری میں آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک فرض ہوا ہے، تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری تک دنیا میں موجود رہے ہیں۔ سن 11 ہجری کے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ یہ 8 سال کا دورانیہ بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے اوپر ہمیشگی کی ہے، کبھی اس عمل کو چھوڑا نہیں ہے۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی سفر پہ تھے تو آپ نے اعتکاف کو ترک کر دیا، اعتکاف کو چھوڑ دیا، اور جب آئندہ رمضان آیا فلما کان المقبل، جب آئندہ سال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 یوما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ 10 دن کے اوپر اعتکاف کا عرصہ محیط ہے۔ پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے۔ فلما کان العام الذی توفی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس جب وہ سال آیا کہ جس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور ہر رمضان المبارک میں آپ پر قرآن پیش کیا جاتا اور آپ قرآن کو سناتے، آپ کے اوپر منزل کہی جاتی، اور رسول اللہ بھی اس قرآن کا دور کرتے جناب جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ جب آخری سال ہوا کہ جس سال میں رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے تو اس برس نبی کریم علیہ السلام نے 2 دفعہ قرآن مجید دور کیا ہے، 2 دفعہ سنایا ہے اور 2 دفعہ سنا ہے جناب جبریل سے۔ اب اعتکاف سنت عمل ہے، مستحب ہے کہ بہت پسندیدہ عمل ہے، لیکن کس بندے کے اوپر فرض ہے؟ جو بندہ اس کی نیت کر لے، اس کی نظر مان لے، تو اس کے اوپر یہ نظر کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ مجھے موقع ملے گا تو میں ایک رات کے لیے بیت اللہ الحرام کے اندر اعتکاف کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بنظرک، آپ جائیں اور جا کے اپنی نظر کو پورا کریں، اس لیے کہ جس چیز کی آپ نظر کیا ہے، انسان کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہوتی، یعنی یہ فرض، یہ شرط، یہ نظر نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں دن میں 5 نمازیں پڑھوں گا، یہ تو اس کے اوپر فرض ہیں ہی۔ جو چیز فرض نہ ہو اس کو اپنے اوپر بندہ واجب کر لے، اس کا نام نظر ہے۔ میں رمضان مبارک کے بعد اللہ تعالیٰ اگر مجھے یہ خوشی دے گا، یہ میرا کام ہو جائے گا تو میں 10 روزے رکھوں گا، تو وہ 10 روزے رکھنا یہ اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اپنے اوپر اس نے خود فرض کیے ہیں، نظر مان کے۔ منت ماننا جسے آپ کہتے ہیں، منت ماننا، نظر ماننا، تہیہ کرنا، یہ کوئی بھی آپ لفظ کہہ لیں تو یہ خود فرض کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جائز جو صورتیں ہیں اعتکاف کی حالت میں، ان جواز کی صورتوں میں سے غسل کرنا عام طور پہ ہمارے ہاں، یا یہ کنسیپٹ آج سے 5-10 سال پہلے موجود تھے کہ جو شخص اعتکاف بیٹھ جاتا تو وہ پھر جمعے کے علاوہ غسل نہیں کرتا تھا، مطلب عام طور پہ لوگ نہاتے نہیں تھے، تو اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے
نہانے میں، غسل کرنے میں یا پاک پاکیزہ رہنے میں، اگر گرمی کا موسم ہے تو صفائی ستھرائی کے لیے نہانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بالوں کو کنگھی کر سکتے ہیں، آئلنگ کر سکتے ہیں، سر میں تیل ڈال سکتے ہیں۔ اس کی دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو وہ ونڈو جو میرے گھر کی طرف کھلتی تھی تو رسول اللہ اس کے ساتھ یوں ٹیک لگاتے اور اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں تیل بھی ڈالتی اور پھر آپ کے بالوں کو کنگھی کرتی تھی۔ تو یہ اعتکاف کی حالت میں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں جو جائز امور ہیں ان کے اندر سے مسجد میں درس و تدریس کا حلقہ قائم کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ کے ہاں ترجمۃ القرآن کی کلاس ہوتی ہے تو معتکفین اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ معتکف اگر آپ کی مسجد کا امام خطیب ہے تو وہ لوگوں کو تعلیم و تربیت کرنے کے لیے خطبہ دے سکتا ہے، درس و دروس دے سکتا ہے۔ یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بھی کر رہے ہوتے تھے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کر رہے ہوتے تھے۔ یہ تو ہیں۔ اعتکاف میں داخل کب ہونا ہے؟ کون سا وقت ہے کہ جس میں اعتکاف کے لیے داخل ہوا جائے؟ 20واں روزہ جب آپ رکھ لیں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ابھی کا جو وقت ہے، اس وقت میں اعتکاف کے اندر داخل ہو جانا چاہیے۔ اچھا، ہمارے ہاں چونکہ عام طور پہ یہ بتایا نہیں جاتا یا رجحان نہیں ہوتا تو لوگ پھر 20واں روزہ افطار کرنے کے بعد مغرب کے بعد آتے ہیں۔ جواز کی صورت ہو سکتی ہے، یا اس کو جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ بامر مجبوری یا بامر ضرورت ہو سکتا ہے، لیکن مستحسن اور صحیح عمل یہی ہے کہ 20ویں روزے کی فجر پڑھ کے اعتکاف کے معتکف اس کے خیمے کے اندر داخل ہوا جائے، یہ بات ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ اس عمل کو بجا لانا چاہیے۔ آپ ہر سال کوشش کریں، کوئی مصروفیت ہے اسکیجول کو آپ یوں دائیں بائیں کر لیں کہ آپ جو ہے وہ آخری 10 دن نکال پائیں، نہ نکال سکیں پھر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ 3 دن کے لیے اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ٹائم میں 7 دن آ رہے ہوتے ہیں تو وہ 7 دن بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اگلی طاق راتوں کے اندر بھی اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، جائز ہے، لیکن میں نے بتایا کہ مستحب اور مستحسن عمل یہ ہے کہ 10 دن کا ہی اعتکاف کیا جائے۔ زندگی میں ایک بار کریں، 2-4 بار کریں، بہرحال اس سنت کو کبھی نہ کبھی بجا لانا چاہیے، اس لیے کہ جو کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار کیا ہے ہمیں اسے ضرور بہرحال کرنا چاہیے، جو آپ سے ثابت ہو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جو کام آپ عبادت کا ایک دفعہ کرتے تھے پھر وہ آپ کے اوپر واجب ہو جاتا تھا، تو اس لیے آپ نے کبھی بھی اعتکاف چھوڑا نہیں ہے، اور اگر چھوڑا ہے تو اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا ہے۔ اور آخری عشرے کی ایک اور عبادت ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر اس کو حاصل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر کو حاصل کیا، اور قرآن مجید کے اندر عمومی بھی ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت، یعنی یہ 80 سال سے زائد عرصہ بنتا ہے۔ یعنی عام طور پہ جتنی ہماری عمر ہے اس عمر سے زیادہ وقت اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، اس میں عبادت کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 80 سال سے زیادہ دورانیے کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اب قرآن کے ضابطے سے ہمیں ایک بڑی عجیب بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے، اور وہ خوشائن بات ہے، قرآن مجید میں ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ آپ کے لیے کہ یہ سلامتی والی رات ہے کہ جو ٹل فجر رہتی ہے، فجر تک اس کی سلامتی جاری رہتی ہے۔ یہاں پہ ہمارے استاد صاحب اس سے قرآن مجید کی سائد سے یہ اس سے ادلال کرتے تھے کہ دیکھیں 21ویں ہو جائے، 23ویں ہو جائے، 25ویں ہو جائے، 27ویں، 29ویں ہو جائے، آپ ہر رات کے اندر کم از کم 2 رکعتیں تو ادا کر سکتے ہیں، 5-10 منٹ کی تو دعا کر سکتے ہیں، کوئی نصف پارہ یا اس سے بھی کم تلاوت کر سکتے ہیں۔ آپ اگر نصف پارے کی تلاوت کرتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، 10 منٹ کی دعا مانگتے ہیں، اپنے لیے استغفار کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اس میں اپنے دل کو پاک صاف کر کے لوگوں کے لیے معافی کا تہیہ کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم اگر 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات بھی
ہوئی آپ کے کھاتے میں وہ لکھی گئی ہے، اس لیے کہ اس کی سلامتی مغرب سے لے کے فجر تک جاری ہے۔ مایوس نہیں ہونا ہے، وقت کو قیمتی بنائیں، کچھ وقت نکالیں، زیادہ نکالیں، اس سے زیادہ نکالیں، تمام رات نکالیں، بہرحال اس رات کی سلامتی مغرب سے فجر تک جاری رہتی ہے، اس وقت کو ہم نے قیمتی بنانا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارے بھائی عرفان صاحب انہوں نے آپ احباب کے لیے نماز تراویح ہوگی۔ نماز تراویح کے اندر 5 تاکراتیں جو ہیں نا، ان کے اندر جو 4 رکعتوں پہ درس ہوتا ہے وہ نہیں ہوا کرے گا، یعنی جو میں درس دیتا تھا۔ ہمارا یہ درس کب ہوگا؟ جیسے ہی 8 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی آپ یہیں پہ بیٹھے رہیں گے اور یہیں پہ درس ہوگا ذرا تفصیلی، حسب سابق جس طرح پچھلے سالوں کی روٹین رہی ہے کہ ہمارے باہر سے قرآ آتے تھے جو نماز تراویح کے علاوہ باقی اور رکعتوں کا قیام کرواتے تھے۔ ہم کوشش کریں گے وہ ان کو اپنے ساتھ انگیج کریں۔ بہت سارے قرآ ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ قرآن پڑھتے تھے تو پوری مسجد جو ہے وہ گونج اٹھتی تھی۔ شیخ عبدالرؤف صاحب، عامر صاحب، یہ سارے دوست ہمارے گواہ ہیں سمر کے۔ تو آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ قاری عطا اللہ صاحب جو ہیں ان کو یا باقی اور جو دوست ہیں ان میں سے کسی ایک دو کو، حافظ ذیشان ہیں، حافظ محمد صاحب ہیں، اسی طرح اہل محلہ میں سے قاری بلال صاحب ہیں، ابھی 3-4 ماشاءاللہ تو حافظ یہیں پہ ہمارے بیٹھے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی صورتیں مجھے بھی آتی ہیں، میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کو 2 رکعتیں پڑھاؤں گا۔ تو یا صلاۃ الوتر جو ہے تو اس میں نماز تراویح کے بعد تاکراتوں کے اندر درس ہوگا تراویح کے بعد، اور متصل بعد آپ کے لیے جو بھائی دوست کھانے کا یہاں پہ انتظام کرتے ہیں، عرفان بھائی نے عمدہ کھانے کا انتظام، بہت اچھا کھانے کا انتظام کیا، ٹھیک ہے؟ تو کھانا تناول فرمائیں، کھانے کے بعد وضو کریں، وضو کر کے پھر سے ہم قیام کریں گے، اور اس میں ہمارے مہمان قرہ ہوں یا ہمارے اپنے دوست احباب ہوں، یہاں پہ ہمارے عبدالرشید صاحب ہیں تو وہ آپ کے لیے چائے بھجواتے ہوتے ہیں، تمام رات چائے کا دور چلتا ہے یہاں پہ، ساقیہ ایک جام شام سے پہلے۔ تو یہ ہے کہ ہم یہ چائے پئیں، کھائیں پئیں، عبادت کریں، یہ وقت قیمتی بنانے کا ہے، ہم سب مل کے اس کو انشاءاللہ العزیز قیمتی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے توفیق دے، کوشش کریں گے چونکہ ہم اس میں تراویح تو پڑھ لی پہلے، پھر ہم اس میں درس ہو گیا، پھر اس میں کھانے کی مجلس کے بعد قیام اللیل ہو گیا۔ جب ہم قیام اللیل اور وتر سے فارغ ہوں گے پھر میں عمر صاحب سے کہوں گا، عمر صاحب یہاں پہ ہیں وہ بیٹھے، عمر صاحب آپ نے کچھ صفحے 2 صفحے یا 1-2 رکوع لوگوں کو جو دوست یہاں پہ موجود ہیں ان کو قرآن مجید سکھانا ہے، پڑھانا ہے، سکھانا ہے ترجمہ القرآن، تاکہ ہم اس رات کی جو بھی فضیلت ہے اس کو حاصل کر لیں، قرآن سیکھنے کی ہو، قیام کی ہو، بیان کی ہو، دعا کی ہو، ذکر اذکار کی ہو، وہ تہجد کی ہو، جو بھی ہو، ہم تمام فضیلتوں کو ایک ہی رات میں حاصل کر لیں۔